قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات صلی اللہ دین مبین اسلام میں تمام عبادتوں کے لیے حسن عمل کہا گیا ہے، یعنی میانہ روی اور اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں انسانوں کے لیے 3 الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ ایک ہے لفظ بشر، جو انسان کی مادیت سے خطاب ہے تو لفظ بشر ذکر کیا ہے، یعنی ظاہری انسان جو جس کی گوشت پوست خون اسی کو انسان کہتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بشر کا انتخاب ہوا اور یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، تو انسان کی روحانیت اور معنویت انسان کی اندرونی دنیا سے خطاب، اور اگر انسان کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو انسان کی ظاہری دنیا سے بھی خطاب ہے، اندرونی دنیا سے بھی خطاب ہے، مادیت سے بھی خطاب ہے اور روحانیت سے بھی خطاب ہے۔ بس قرآن کی نقطۂ نگاہ میں انسان وہی ہے جس کی عبادت جو ہے بیلنس ہے، تو اس لیے مثال طور پر یہ حسن لفظی قرآن ہے۔ شاہ صاحب، حسن لفظی قرآن یہ ہے، اس پر انسان غور و فکر کرے کہ قرآن مجید میں چند الفاظ جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں لیکن وہ برابر استعمال ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ دنیا و آخرت ہے، لفظ دنیا بھی اور لفظ آخرت بھی دونوں 115 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور لفظ موت و حیات جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، 145 مرتبہ لفظ موت بھی اور لفظ حیات بھی قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ لفظ نور و ظلمات، روشنی اور تاریکی جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ 123 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ نور بھی اور لفظ ظلمات یہ دونوں استعمال ہیں، اور پوری قرآن مجید میں 88 مرتبہ لفظ ملائکہ بھی اور لفظ شیطان ذکر ہوا ہے، اور 365 مرتبہ لفظ الیوم ذکر ہوا ہے۔ شمسی سال کے مطابق سال میں 365 دن ہوا کرتے ہیں، اور الساعہ عربی لغت میں گھنٹے کو کہا جاتا ہے، یہ 24 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ ایک دن میں جو ہے 24 گھنٹے ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی اعجاز قرآنی ہے۔ شہر مہینے کو کہا جاتا ہے، 12 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ ایک سال کے اندر جو ہے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی اعجاز قرآنی ہے۔ قرآن مجید میں 12 مرتبہ لفظ امام آیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا تعارف ہی اثنا عشری کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو 12 ائمہ کے پیروکار ہیں۔ تو یہ اعجاز قرآنی ہے، اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کی جس آیت میں سورہ یاسین میں، یہ بھی آپ مطلب دوسروں کو جعفری صاحب کوٹ کر سکتے ہیں نا، جو آپ پڑھے لکھا طالب علم ہے، کہ دوسروں کو بھی آپ یہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جس آیت میں امام مبین کا تذکرہ ہے سورہ یاسین میں، اس کی آیت نمبر بھی 12 ہے۔
اس لیے عزیزان محترم سورہ مبارکہ یہ اللیل، قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ اللیل ہے، یہ بھی اعجاز قرآنی ہے۔ یہ موضوع بہت ہی طولانی ہے لیکن میں نے اختصاراً ان میں سے چند کلمات کا انتخاب کیا۔ تو سورہ اللیل میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، یہ اعجاز قرآنی ہے، ان علینا للہدی، ہدایت ہماری جانب، ہدایت ہماری جانب سے ہے۔ اس کو جو ہے آپ لوگ غور سے سنیں اور اپنی نوٹس بک میں جو ہے، نوٹ بک میں جو ہے لکھ کے رکھیں، ان علینا للہدی، ہدایت ہماری جانب سے ہے۔ اس آیت کے حروف کو جب آپ شمار کریں گے تو 12 حروف پر مشتمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو سورہ اللیل میں ہادیان برحق کا ذکر ہوا ہے، ہادیان برحق کا انتخاب، ان علینا للہدی، ہدایت ہماری جانب سے ہے۔ یہ آیت 12 حروف پر مشتمل ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 12 ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ اس کو بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام میں نے آگے بھی جانا ہے اور اس حساب سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا ہے، اس لیے چونکہ مجلس طولانی ہونا کم ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، اصل مجلس وہ ہے جو بارگاہ ائمہ میں قابل قبول ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں کہ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہم سورہ حمد میں پڑھتے رہتے ہیں، تو ہدایت کس چیز کا نام؟ بس اسی نقطے کی وضاحت کر کے اگر اس میں آپ اس نقطے کو سمجھ لیا تو حق مجلس جو ہے وہ ادا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو ہدایت کیا چیز؟ اللہ رب العزت نے، غور سے سنیں، یہ ایک عالم آفاق کہتے ہیں، جس کائنات میں ہم سب رہتے ہیں اس کو عالم آفاق، اور ہمارے وجود کو کہتے ہیں عالم انفس۔ توجہ ہے نا، ہمارے وجود کو عالم میں اذان کے احترام میں۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کی کتابیں ہیں، موجود ہیں، ان میں سے پہلی کتاب جو ہے کتاب آفاق، اللہ کی یہ عظیم کائنات کی ایک کھلی کتاب۔ دوسرے نمبر پر جو ہے کتاب انفس، انسان کا اپنا وجود بھی ایک عظیم کتاب۔ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُزْمَرُ۔ اور تیسری کتاب جو ہے کتاب شریعت یعنی قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کا کارنامہ یہ ہے کہ کتاب انفس جو ہمارا وجود ہے یہ کس طریقے سے اس عظیم کائنات کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں، رابطے میں رہیں، اس کو بیان کرنے والی کتاب کا نام کتاب شریعت یعنی قرآن مجید۔ ایک درود بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ باری دیگر بلند تر سلامات، اللہم صلی علی بس اسی جملے کی وضاحت کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار دو عالم نے سورہ بقرہ کے اوائل میں ارشاد فرمایا، متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو
چونکہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے نہ ہو وہ غیب ہے۔ جنت ہماری سامنے نہیں، دوزخ ہمارے سامنے نہیں، اور عالم برہوت ہمارے سامنے نہیں، عالم برزخ ہمارے سامنے نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے غیب۔ تو اس لیے انسان کا ذہن قاصر ہے غیب کو سمجھنے سے، یعنی دوسرے لفظوں میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے ہر انسان کے وجود میں۔ ایک علمی گفتگو ہے، آپ لوگوں سے سنیں گے۔ ہر انسان کے وجود میں اللہ رب العزت نے فطری طور پر اس عظیم ظاہری دنیا سے کنٹیکٹ میں رہنے کے لیے 5 حواس خمسہ کو بنایا۔ مثلا سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، لمس کرنے کی طاقت، اس کو حواس خمسہ کہا ہے۔ تو 5 حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان جو ہے اس ظاہری اقربائی دنیا سے جو ہے کنٹیکٹ میں رہے۔ تو جو بات، اظہار بھائی توجہ کا طلب، جو بات حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں نہ آ جائے تو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ جو بات حواس خمسہ کے وسیلے سے انسان کے ذہن میں نہ آئے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ کچھ ہستیوں کا ہونا ضروری ہے جن کا رابطہ عالم غیب سے ہے، اور اس کو جو ہے زبان شریعت میں معصوم کہا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو لہذا ائمہ معصومین علیہم السلام محسوسات سے غیب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں غیب کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی اس عمل کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف آپ سورہ حمد میں بار بار اس جملے کو دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت۔ تو عزیزان محترم، اسی طریقے سے اسلام کا بھی ہر انسان کے وجود میں ایک حواس خمسہ ہے، اور اسلام کا بھی ایک حواس خمسہ ہے، اور اس کا نام پنجتن پاک علیہ السلام۔ اللہم صلی علی اور یقینی بات ہے ائمہ معصومین چونکہ پاکیزہ وجود ہے، ان ہستیوں سے کنٹیکٹ میں رہنے کے لیے انسان کا اندرونی دنیا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو گے تو تمہارا معلم خدا بنے۔ یعنی کچھ علوم ایسے ہیں جو کتابوں میں منتقل ہوتا ہے، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی استاد کی، کسی ٹیچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مختصر واقعہ پھر آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام۔ شیخ مرتضیٰ انصاری، زیدی صاحب توجہ، شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمہ کے محفل درس میں بہت سارے لوگ پڑھتے تھے۔ ایک کن ذہن شاگرد تھا، وہ بھی 10-12 سال تک ان کی خدمت میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر گھر والوں نے خط تحریر کی اب تم تبلیغ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اس نے یہ سوچا میرے پاس تو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں امیر المومنین حضرت علی بن کہ حرم کی طرف روانہ ہوا، رات بھر گریہ وزاری کی اور عرض کیا مولا اگر لوگ مجھ سے سوال کریں کہ تم نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے تو میں بتاؤں گا باب مدینۃ العلم سے، لیکن آج آپ کے
درگاہ سے میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ کافی دیر تک گریہ گزاری کی، حالت خواب میں مولا متقیان کی زیارت نصیب ہوئی اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، فرمایا بس تمہارے لیے یہی علم کافی ہے۔ دوسرے دن شیخ مرتضی انصاری کی محفل درس میں آپ پہنچا، جو سب سے زیادہ کن ذہن شاگرد، لیکن آج استاد کے سامنے اعتراض پہ اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، ایک ہی رات میں اس علمی مدارج کو کیسے طے کیا؟ اور یہ فطرت انسانی ہے، کوئی نئی چیز جو ہے ہاتھ لگ جائے نا، اس کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اعتراضات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا۔ کیا شخصیت ہے شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ کی! اپنے شاگرد کو قریب بلایا، بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے عزیز شاگرد، اب اس سے زیادہ سوالات نہیں کرنا، کیونکہ جس ہستی نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے، اسی ہستی نے میرے کان میں پوری سورہ حمد کی تلاوت کی ہے۔ تو تقوی الہی ایک معیار ہے، کسوٹی ہے کہ پھر آپ کو زمانے کی امام کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، امام خود آپ کو تلاش کریں۔ شرط یہ ہے واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ مختصر کر دیا، کربلا میں بہت سارے اصحاب حسینی شب عاشور چراغ کو گل کرنے کے بعد مولا نے فرمایا میرے ہمراہ شہادت کا دروازہ کھلا، جو لوگ مال و ثروت کے لالچ میں آئے ہیں وہ چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے سید الشہداء کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جنہیں سید الشہداء نے خط لکھ کر بلایا، اور ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی۔ آپ میں بہت سارے لوگ کربلا جا کے آئے ہیں، گنج شہیدان میں تمام شہداء ایک ساتھ دفن، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر کو جو ہے الگ جگہ پر دفن کیا ہوا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے یہ حق دوستی ادا کیا ہے سید الشہداء۔ آپ کی مطلب جو دوست احباب ہیں نا، تو ان کا بڑا احترام کریں، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا بہت بڑا احترام کریں۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے سید الشہداء کے حرم میں جانے سے پہلے حبیب ابن مظاہر اسدی کی زیارت کرنا مستحب ہے، اور سید الشہداء کی زیارت کرنے کے بعد بھی حبیب کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ عظمت کریم آقا امام حسین علیہ السلام بلند سلام۔ تو سید الشہداء نے کربلا سے خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے فرزند زہرا کی جانب سے الی الرجل الفقیہ، ایک مرد دانا کے نام۔ عبارت پر آپ غور کریں، ایک مرد فقیہ کے نام پر۔ یہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں، ایک مرد فقیہ کے نام پر ان کا نام حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ اے حبیب، لشکر یزید نے چاروں طرف سے مجھے گھیرے میں لے لیا، اگر تم میری نصرت کرنا چاہتے ہو فَقْدِمْ إِلَيْنَا عَاجِلًا، تم جلد از جلد خود کو کربلا پہنچے۔ جناب ثانی زہرا نے اس خط کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین، حبیب بائی کو میری طرف سے بھی ایک جملہ لکھ دیں،
اور وہ ہے العجل العجل، جتنا ہو سکے جلدی کی۔ قاصد نے سر کو لیا، کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ حبیب کھانا کھانے میں مشغول تھا، کسی نے دق الباب کیا، کون ہو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ آزمانے کی خاطر حبیب نے کہا اپنی زوجہ سے، میں آپ کو چھوڑ کے کربلا نہیں جا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب کہنے لگی اگر آپ کربلا نہیں جا سکتے ہیں تو میری چادر کو پہن کے گھر میں بیٹھ جانا، آپ اپنی تلوار اور رہوار کو میرے حوالے کر دینا، میں اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گی اور اپنی جان کو سید الشہداء پر نثار کر دوں گی۔ ایک مرتبہ آزادارو حبیب نے غلام سے کہا ذرا مجھے کربلا جانا ہے، کربلا جانے کے لیے تم رہوار کو فلان جگہ پر رکھ دینا۔ سید الشہداء کا یہ سچا دوست جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے لگے، ایک مرتبہ ایک کمزور آواز آ رہی تھی، آقا آپ اتنی جلدی آپ نے مجھے فراموش کر دیا، دنیا میں میں نے ایک لمبی زندگی آپ کا ساتھ دے دیا، لیکن حسین کی جانب جاتے وقت غلام کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ذرا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لینا۔ حبیب نے غلام کو بھی ساتھ لیا، کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا علی اکبر ذرا آگے بڑھ کر چچا حبیب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوئی، عزادارو ایک مرتبہ ثانی زہرا نے کہا بہن فضا یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند ہوئی ہے؟ جناب فضا نے کہا حبیب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے کہا بہن فضا جا کر حبیب کو علی کی بیٹی زینب کا سلام پہنچا دینا۔ 10 عزادارو ایک مرتبہ حبیب نے کیا کیا؟ خاک کربلا کو اٹھا کر سر میں ملنا شروع کر دیا۔ نے غریب کو جا، علی کی بیٹی زینب کو جا، آج اہل بیت پر وہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی ہے، علی کی بیٹی مجھے سلام کر رہی ہے۔ 10 عزادارو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف 2 جملے، 2 حساس اور نازک مواقع پر علی کی بیٹی زینب نے نہ عباس کو یاد کیا، نہ علی اکبر کو یاد کیا، نہ قاسم کو یاد کیا، نہ اول محمد کو یاد کیا، بلکہ حبیب ابن مظاہر اسدی کو یاد کیا۔ پہلا وہ جملہ تھا، وہ نازک موقع تھا جب شام غریبہ میں آخری خیمے میں آگ لگ گئی، ادھر زینب کی آواز بلند ہوئی بھیا حبیب ہمارا آخری خیمہ بھی جل گیا۔ اور دوسرا وہ وقت تھا جب اسرائے آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں آ پہنچا، ادھر علی کی شہر کی بیٹی زینب کی آواز بلند ہوئی بھیا حبیب تیرے شہر میں آج زینب بے مقنعو چادر آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔